بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس ٹاپک پہ ہے کہ جب انسان حقوق زوجیت ادا کرتا ہے، یعنی میاں بیوی ہم بستر ہوئے تو اس کے بعد غسل کیا غسل کرنے کے بعد جو غسل کا وضو کیا تھا اس وضو کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ناپاک کپڑے جو غسل کے حقوق زوجیت ادا ہم نے کیا تھا کہ وہ پہنے تھے، تو کیا ان کپڑوں کے ساتھ کہ غسل کے بعد بھی کرنے کے بعد کپڑے پہن سکتے ہیں، یا انہی کپڑے کے ساتھ کیا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو شریعت اس بارے کیا کہتی ہے؟ تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان میاں اور بیوی حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں تو اس میں ایک خاص چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ جو کپڑے ہیں اگر یہ پاک ہیں تو پھر آپ انہی کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ گھر میں پہن بھی سکتے ہیں۔ اگر انہی کپڑوں کے اوپر نجاست لگ گئی، ناپاک ہو گئے، تو پھر یہ کپڑے آپ نہیں پہن سکتے، نہ ہی ان کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آپ کو کپڑے اور پہننے پڑیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا کہ جو وضو کیا جاتا ہے غسل کے دوران، اسی وضو کے ساتھ کیا انسان نماز پڑھ سکتا ہے؟ نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب غسل کرتا ہے انسان، وضو کرتا ہے، تو اسی وضو کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، جس جگہ پہ آپ وضو کر رہے ہیں یہاں اس علماء کا اختلاف ہے کہ جی مثال کے طور پر غسل خانے کے اندر آپ غسل کر رہے ہیں تو کم از کم غسل خانے کی چھت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اوپن ہے، چھت نہیں ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن یہاں علماء کا اختلاف ہے، تو اگر یقین غسل خانے کے اوپر چھت ہے، بند ہے، جیسے شہری ماحول ہے کہ ہر کمرے کے اندر غسل خانہ، واش روم ہوتا ہے اور بیٹھک کے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں، یعنی گھر کے اندر ہی سارے چلتے ہیں، تو یقیناً پھر یہ انسان جو غسل کرتا ہے اسی وضو کے ساتھ اس کا وضو قائم رہتا ہے، اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا ہے اور دیگر ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہے۔ اور آگے اور جو سوال کیا گیا ہے کہ غسل کرتے وقت کون سی کلمیں پڑھنی چاہیے، یعنی کلمہ اول پڑھنی چاہیے یا دوم پڑھنی چاہیے یا سوم پڑھنی چاہیے، یعنی پہلی کلمہ پڑھنی چاہیے یا دوسری کلمہ یا تیسری، چوتھی یا پانچویں یا چھٹی؟ تو یقیناً یاد رکھیں کہ غسل کے دوران آپ کسی بھی قسم کی کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتے، یعنی پہلی بھی نہیں پڑھ سکتے، دوسری یعنی کلمہ بالکل آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور اصل جو ہیں یہ غسل کے 3 فرض ہیں، وہ فرض آپ جو ہیں کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر اور پانی ڈالنا، یعنی بدن پہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، یہ غسل کا طریقہ ہے۔ لیکن آپ کلمہ بالکل نہیں پڑھ سکتے، شریعت نے اس لحاظ سے منع کیا ہے سختی سے، کیونکہ اس وقت آپ کے ایک جسم پر لباس نہیں ہے اور ننگے ہو کر آپ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ناپاک جگہ پہ کھڑے ہیں اور ناپاکی کی صورت میں کھڑے ہیں غسل خانے کے اندر، آپ کے بدن پہ لباس نہیں ہے تو آپ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، اور فقط ہی جو غسل کا طریقہ ہے اسی طریقے سے آپ غسل کریں گے۔ غسل کرنے کے بعد پھر اپنے کپڑے پہنیں گے اور کپڑے پہن کر پھر آپ آ کے کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ چاہے اگر نماز کا ٹائم ہے تو آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن غسل کے دوران آپ نے کلمہ نہیں پڑھنی، اس نے شریعت نے اس لحاظ سے اجازت نہیں دی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چند مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔